یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں. قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا. پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا. یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے. ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری. تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے، یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے. جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں. یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے. آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے. تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے. ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے. تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی. لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے. ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف ہم جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تو تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے. انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے؟ ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا. تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب؟ اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے. دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب؟ وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیس لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں. پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیس کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے. تبھی یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا، یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے، اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے،
عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی, ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی, یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا, میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی ہی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے, تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی. ان کی ڈیڈ باڈی ہے, اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے, اس کو فالو کرو, اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا, ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی, پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے, وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی, وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے, اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے, اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر, تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے, آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا, جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, آپ نماز قائم کیجئے, لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل, رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئی. سورج جب ڈھلتا ہے نا, بالکل بلندی پر ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت, مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت, مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت, اور پھر الی غسق اللیل, سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد, پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجر, اور فجر کے وقت میں, فجر کی تلاوت کے وقت میں. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل, یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجر, بے شک فجر کا جو قرآن ہے, فجر میں جو تلاوت ہے, کان مشہودا, اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں. ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا, ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے. وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی, اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے. وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق, اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے. وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے, جن میں جنات ہیں سر فہرست, ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام, قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے, صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں. تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی, وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے
تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے. اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں. اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا. تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور
مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا. اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے. مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کان یئوسا، تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں. لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہٰذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے. فربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے بمن ہوا اہدی سبیلا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے. جو غموں میں پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا؟ ان کو نہیں ملا. یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے. ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری. تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے، یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے. جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیرخواہ ہی ہوتے ہیں. یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں
تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے، آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے. تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے. ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے. تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی. لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے. ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف ہم جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تو تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے، انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے؟ ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اور اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا. تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب؟ اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے. دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب؟ وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیسٹ لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں، پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیسٹ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے. تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا، یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے، اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے، عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی، ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی. یہ 10 سال پرانی بات ہے، اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا، وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا، یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا، میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی، اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں، کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو، قرآن کی یہ آیتیں پڑھو، ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے، آیت کریمہ بھی پڑھی، وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی. ان کی ڈیڈ باڈی ہے، اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے، وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا، تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی، کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے
کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی؟ دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں، اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے، اس کو فالو کرو، اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا، ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے، وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو، بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا، بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں، آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا، جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں، مجھے دنیا میں چاہیے. اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا، میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو کتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے، حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں، وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے، اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے، آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کی بات 100% مانی جاتی ہے، باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی، آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے اللہ رحم کرے گا، امید ہے اللہ کیا کرے گا، رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے، بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے اب تو بس مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں، بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا، ساتھ ہے، جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر، بھلے شہادت دے دے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، بھلے شہادت دے دے، لیکن میرے ساتھ اللہ ہے. میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا، جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے، کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا، اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے، ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے نا، وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا، کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی. اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے، جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی. یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا، مجھے یہاں میری شادی ہو جائے، یہ والی جاب مجھے مل جائے، یہ کام میرا ہو جائے، یہ فلانا کام میرا ہو جائے، یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے. اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے نہ. بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں، وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں. آپ نے کیا کیا، وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ.
تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں, پورے تو ہو نہیں رہے, تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں, جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں, من کانا یرید العاجلۃ, اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا, عجلنا لہ فیہا ما نشاء, ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے, جتنا یہ مانگ رہا ہے, جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا, پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا, اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر. اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو, فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے, جتنا ہم چاہیں گے, جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا, جو آخرت چاہے گا اور اس کی قواعد پورے کرے گا, ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا اشکال سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا, تو اللہ تو وہاں بھی مدد. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے, تو اللہ تو مدد کرے نا, میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا, توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا, آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے, لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا, یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دیا اپنے آپ کو, تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو, یہ تو آپ کا جرم ہے, خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں, اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں, اس کے وہ جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فحش فلمیں دیکھنے کی, تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے, آپ شادی کیوں نہیں کر رہے. اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی, تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے. آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو, ایسے ہی کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو. آپ کا بچہ 1 دفعہ غلطی کرے گا, 2 دفعہ, پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے, سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں ایک غلطی ہوگی, فوجی دوسری غلطی کرے گا, پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے, سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ, 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی ڈھکی توبہ کر لی تھی, جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے, سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا, اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے. اس نے کہا توبہ کر لو نا, معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے, بھلے دوبارہ ہو جائے. صحیح ہے نا, دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی. ایک گناہ آپ سے ہو گیا, آپ نے گڑگڑا کے توبہ کی, توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا, پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ ہو, غلطی سے ہو گیا, تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھا بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا, تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو. ایک بزرگ کے پاس لے گیا, اس نے توبہ کی, دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی, پھر میں لے گیا, میں نے کہا بھائی بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس. پھر وہ دو دوستوں میں بیٹھنا, پھر توبہ غلطی ہو گئی, پھر میں لے گیا, ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا, یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ میں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کمبخت, شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے, کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑگڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی, اب نہیں کروں گا. بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے. جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آنی رہی, جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے, بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے, تبھی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا. عین ممکن ہے آپ کی اس اسٹرگل کی بیس پہ اللہ کہے چل بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا,